او بہنوں سن لو، وہ بچی روزانہ شام کو قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتی تھی اور سورہ نور سورہ طٰہٰ پڑھتی تھی، اور پڑھنے کے بعد دعا کرتی تھی مولا مجھے نبی کی بیٹی کا دیدار کرا دے، نبی کی بیٹی کا دیدار کرا دے۔ کچھ دن گزرے، سیدہ فاطمہ کا دیدار ہو گیا۔ جیسے ہی دیدار ہوا، جیسے ہی دیدار ہوا، سننے کی بات ہے ذرا توجہ رکھو، جیسے ہی دیدار ہوا اب اس کے دل میں تمنا آئی کہ میں تو عالم نہیں ہو پائی، میں تو حافظ نہیں ہو پائی، مگر میں کسی حافظ قرآن سے شادی کروں گی۔ اس کے دل میں تمنا، توجہ رکھو توجہ، کیا کروں گی بولو؟ کسی حافظ قرآن سے شادی۔ مگر رشتہ ہو گیا، باپ نے جب رشتہ کیا تو وہ حافظ قرآن نہیں تھا۔ باپ نے بیٹی سے پوچھا، گھر والوں سے پوچھا، تو لڑکی شرم کے مارے کہاں بتاتی ہے؟ لڑکی نے شرم کے مارے نہیں بتایا، کہا ابا جیسے آپ کی مرضی، جہاں آپ کی مرضی۔ ماں نے پوچھا تو بیٹی لیکن چھپا گئی شرم کے مارے، مگر وہی دعائیں کر رہی ہے، کہہ رہی ہے مولا پتہ نہیں میری دعا کیوں قبول نہیں ہوئی، کون سا گناہ، کیا بات ہے؟ اللہ اللہ سنو پیارے سنو، سننے کی بات ہے، لڑکی کی شادی ہو گئی، رخصتی ہو کر کے چلی گئی۔ پہلی رات شوہر آیا تو اس کا چہرہ اداس، شوہر بولا کیا بات ہے؟ کہا بات تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے دل میں ایک بات آ گئی ہے، وہ گھر کرے جا رہی ہے۔ کہا کیا بولو؟ وہ بولی اب تو میرا نکاح ہو گیا تمہارے ساتھ اور میری اجازت سے ہوا، میں نے اجازت دی ہے تبھی نکاح ہوا، اور سر سے لے کے پاؤں تک میں تمہارے حوالے ہوں، تمہاری بیوی ہوں، تم میرے شوہر ہو۔ کہا پھر؟ کہا میرے دل میں ایک تمنا تھی، وہ دل ہی میں رہ گئی۔ کہا کیا تمنا تھی؟ کہا میں نے یہ چاہتا کہ کسی حافظ قرآن سے میرا نکاح ہو، اور تم حافظ قرآن نہیں ہو، مگر کوئی فکر نہیں، میری دعا قبول نہیں ہو، تم میرے شوہر ہو، میں نے اجازت دی تب نکاح ہوا۔ شوہر کہنے لگا کہ اچھا۔ شوہر نے کہا سنو، مگر تم میرا ساتھ دو گی تو انشاءاللہ میں تمہاری تمنا پوری کروں گا۔ کہا کیسے؟ کہا میں تمہیں اسی وقت ہاتھ لگاؤں گا جب حافظ قرآن ہو جاؤں گا، حافظ قرآن ہو جاؤں گا۔ مگر بی بی سے کہا تمہیں بہت جھیلنا پڑے گا۔ کہا کیا؟ کہا جب میں صبح ہوگی اور چپکے سے اٹھ کے چلا جاؤں گا تو تمہیں میری بہنیں کھا جائیں گے، کہیں گے یہ ڈائن ہے، اس نے میرے بھائی کو نگل لیا، کہیں گے پتہ نہیں میرا بھائی کہاں بھاگ گیا، گاؤں والے کہیں گے کہ لڑکی سے ناراض ہو کے بھاگ گیا، تمہارے میکے والے کہیں گے کہیں اور چکر میں رہتا ادھر چلا گیا، کوئی کچھ کہے گا، میری ماں بھی تمہیں لعنتیں دیں گی میری محبت میں، سارے لوگ تمہیں تانا دیں گے، عورتیں تمہیں بٹھانا پسند نہیں کریں گی۔ اگر تم یہ جھیل لو تو بولو میں تمہاری آرزو بھی پوری کر دوں گا۔ ٹھیک ہے میرے سرتاج۔ اللہ اللہ شوہر نکل گیا صبح، جیسے ہی صبح کو بہنیں آئی یا اور جو بھی آنے والے تھے دیکھا کہاں گئے، کہ مجھے پتہ نہیں کہاں چلے گئے، صبح چلے گئے۔ سارے لوگ اس لڑکی کو دوش دے رہے، کب سے کیسی منحوس لڑکی تھی، جیسے ہمارے گھر میں آئی تب سے ہی نحوستیں برس رہی ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کہنے لگے، یہ باہر چلا گیا، مدرسے ڈھونڈنے لگا، قاری صاحب سے کہنے لگا قاری صاحب مجھے حفظ کرنا ہے، بولے 3 سال، ایک اور ملے بولے 2 سال، ایک اور ملے 1 سال، 2 دن گزر گئے، اور جیسے ہی 2 دن گزرے اللہ اللہ وہ لڑکی روزانہ رات کو مصلی پہ لیٹ کے دعائیں کر، مصلی پہ بیٹھ کے دعائیں کر رہی ہے، کہہ رہی ہے مولا میرا شوہر گیا تو اس کی حفاظت کرنا۔ اللہ اللہ ذرا سنو پیارے، وہ لڑکی جیسے ہی دعائیں کر رہی ہے، مولا تجھے سیدہ فاطمہ کا واسطہ، تجھے نبی کے بچوں کا واسطہ، جیسے ہی اس نے دعا کی ایک فقیر راستے میں مل گیا، اس کا شوہر ملا۔ جب اس نے نبی کے بچوں کا واسطہ دیا تو ایک شوہر مل گیا، ایک فقیر مل گیا، شوہر کو اس کے کہا میاں کہاں گھوم رہے ہو، نئے دولہا؟
کہا آپ کو کیسے پتا میں نیا دولہا ہوں؟ کہا چکر میں مت پڑو، اگر تمہیں حافظ قرآن ہونا ہے نا تو بغداد کا دروازہ بھی کھلا ہوا 7 کلومیٹر ہے، جاؤ بغداد بڑے پیر کی بارگاہ میں چلے جاؤ، جو ان کے پردادا ہوتے، جاؤ بڑے پیر کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ اللہ اللہ اس نے کہا گا وہ وہاں پہ مدرسہ چلے جاؤ، الحمدللہ یہ بھی وہاں ہو کر کے ہے اور میں بھی ہو کر کے آیا، کہا چلے جاؤ چلے۔ بڑے پیر نے کہا نا جو میرے مدرسے کے قریب سے گزر جاتا وہ بھی جنتی ہو جاتا، سبحان اللہ۔ کہا جاؤ چلے جاؤ، یہ چلا گیا، کہا کیا بات ہے، کہا عبدالقادر جیلانی بغدادی بڑے پیر سے ملنا ہے، وہ بیٹھے چلے جائے، السلام علیکم۔ بڑے پیر بولے نئے دولہا آ گیا، نئے دولہا آ گیا، کہا سرکار بہت پریشان، کہا بات بتاؤ، بات کیا، کہا حافظ قرآن ہونا چاہتا ہوں۔ اچھا، بڑے پیر بولے کتنے دنوں میں ہو جاؤ گے؟ کہا سرکار بہت محنت کروں گا تو 1 سال۔ بولے نہیں ابھی زیادہ کم کروں، کہنے لگا سرکار 6 مہینے۔ بڑے پیر بولے نہیں ابھی بھی زیادہ اور کم کروں، کہنے لگا سرکار پٹائی تو زیادہ نہیں ہوگی نا، اگر کبھی غلطی آگئی کچا نکلا مارو گے زیادہ تو نہیں، چلو 1 مہینہ، تھوڑی دعا تم بھی کریو، اسے کیا پتا تھا آج تیرا بیڑا ہی پار ہوگا، آج تو سیدوں کی بارگاہ میں آ گیا، ولیوں کی بارگاہ، مگر ڈر رہا تھا یار اتنا یاد کیسے کروں گا میں، کہنے لگا 1 مہینہ۔ بڑے پیر بولے بھی زیادہ، کہنے لگا 15 دن۔ بڑے پیر بولے سرکار، بڑے پیر بولے ابھی بھی زیادہ، سرکار 2 پارے بہت ہوتے، آپ تو حافظ ہو گئے، مجھے ہی تو یاد کرنا، مگر اسے کیا پتا تھا بیٹا آج تو یاد نہیں کرے گا، یہ تجھے پڑھائیں گے نہیں پلائیں گے، کیا کریں گے بولو، تم بھی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آؤ، کہا پلائیں گے اللہ اللہ۔ بڑے پیر سے کہنے لگا سرکار چلو 5 دن، ڈرتے ڈرتے بخار چل رہے، بولے 2 دن۔ بڑے پیر بولے ابھی بھی زیادہ، بولے 2 دن بھی زیادہ، 15 باری یاد کیسے کروں گا، 2 دن بھی زیادہ۔ بڑے پیر بولے ہاں زیادہ ہے، کہنے لگا سرکار 1 دن۔ پھر دل میں سوچا یار کہیں ایسے تو نہیں چل رہی یار، کیسے یاد کروں گا، تو میں اگر 1 پارا دے دیا جائے تو کیا کرو گے، بوتلیں چڑھیں گی تمہارے، ویسے مفتی بنتے ہو تو مسئلے الٹے سیدھے بہت یاد ہے، ڈھکیا پھر رہو امام کو بھی، مگر سنو بڑے پیر کہنے لگے اب بھی زیادہ کا سرکار 1/2 دن۔ بڑے پیر بولے چکر میں مت پڑے، وضو بنا کے آؤ، وضو بنا کے آگے میں دیکھ لوں گا، وہ وضو بنا کر کے آیا۔ بڑے پیر بولے عصر کی نماز کا ٹائم ہو رہا، عصر کا وقت ہو رہا، تو میں چل نماز پڑھاؤں گا، تو میری دہنی جانب کھڑے ہو جانا، جب میں ادھر کو سلام پھیروں تو تو 15 پاروں کا حافظ قرآن ہو جائے گا، اور جب میں بائیں طرف پھیروں تو 15 پاروں کا حافظ قرآن ہو جائے گا۔ اس نے نیت باندھ لی، جیسے ہی نیت باندھی اللہ اللہ سلام پھیرا ادھر اور ادھر۔ بڑے پیر بولے کیا حال ہے، کہنے لگا سرکار حافظ قرآن ہوں۔ بابا زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور غوث اعظم فیضان غریب نواز، مسلک اعلی حضرت عرس بھورے صاحب یا حضور سید وقر الرحمان صاحب قبلہ، سید آل رسول، نعرہ تکبیر۔ سید کاشف میاں حضور، سنو توجہ ہے نا، توجہ رکھو، جب اتنا کہا نا کہنے لگا سرکار 1 بات پوچھ لوں، کہا حافظ تو ہوئے گئے 1 بات پوچھ لوں۔ بڑے پیر بولے پوچھے مت، میں ہی بتا دوں کہ تو پوچھنا کیا چاہ رہا۔ بڑے پیر کیا بولے، تو نے پی پیالوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، واہ 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 سبحان اللہ، پیار سے بولو نا، زندہ باد۔ تو نے پی پیالوں سے،
فرق بہت ہے ساقی میرے تیرے پینے میں، فرق بہت ہے ساقی میرے تیرے پینے میں۔ اللہ اللہ ذرا سنو، کہنے لگے بڑے پیر بولے میں بتا دوں کیا تو کیا پوچھنا زیادہ؟ کہنے لگا سرکار نہیں بات کچھ الگ کی ہے۔ بڑے پیر بولے وہی الگ کی تو بتانے والا ہوں۔ کہنے لگا سرکار بتا دو بتا دو بتا دو۔ تو بڑے پیر کہنے لگے تو یہی پوچھے گا میں نے پڑھا نہیں تو آپ نے بغیر پڑھے حافظ قرآن بنا دیا، یہ کیوں بنا دیا؟ کہنے لگا ہاں سرکار۔ تو بڑے پیر کا جملہ سنو، سیدوں سے محبت کرنے والا سنو۔ بڑے پیر نے کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے جو تیری بی بی روزانہ مصلی پہ سجدے میں جا کر کے میری دادی سیدہ فاطمہ کا واسطہ دیتی ہے، نبی کے بچوں کا واسطہ دیتی ہے۔ تو قسم ہے رب ذوالجلال کی اگر جو نبی کے بچوں کا واسطہ دے دے عبدالقادر اس کا بیڑا پار